غائب کہاں تھے اتنے عرصے آپ اور بڑے میاں صاحب، اور الیکشن کا کوئی ہلچل نظر آپ کی طرف سے نہیں آ رہا تھا؟ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، آپ نے یاد کیا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ آج بڑے عرصے بعد ہاتھ آئیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ مہربانی آپ کی۔ ہم پوری طرح اپنی الیکشن کیمپین کے پہلے مرحلے میں مصروف تھے۔ ہماری کئی ہفتوں پر محیط ہماری پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگز تھیں، اور پورے پاکستان سے جو ہمارے جو ایپلیکنٹس تھے ٹکٹ کے خواہش مند، ان کو ایک ایک کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے انٹرویو کیا، اور سارا دن نشستیں ہوئیں تاکہ ہم مشاورت کے بعد صحیح فیصلے پہ پہنچے، اور وہ مرحلہ الحمدللہ۔ نہیں، یہ مرحلہ تو ہر الیکشن میں ہوا کرتا تھا، تو اس مرتبہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو الیکشن کے ہونے کا یقین نہیں تھا، یا کوئی اندرونی اختلافات ہیں؟ پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس مرتبہ جو اپلیکیشنز بہت الحمدللہ بڑی تعداد میں موصول ہوئیں، اور پھر ظاہر ہے کہ سب کمیٹیز تھیں، اور یہ ایک بڑی قدرتی بات ہے کہ جہاں پر ٹکٹ کے خواہش مند ہوتے ہیں وہاں جس کو ملتی ہے پھر دوسرے ناراض ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ ایک پروسیس ہے۔ اس میں بہت خوبصورت بات ہے جمہوریت کی کہ وہاں پر ہم مشاورت کے ساتھ پھر دوسروں کو ان کو منانا سمجھانا، تو یہ ایک عمل تھا، مکمل ہو گیا، اب بھی کچھ ذہنوں میں، اب ہم کیمپین میں جا چکے ہیں الحمدللہ۔ اب بھی کچھ ذہنوں میں شکوک و شبہات ہے کہ شاید کسی وجہ سے، اب چونکہ ایران کا بھی ریسنٹلی یہ اٹیک کا مسئلہ آیا، سینٹ کی قراردادیں پاس ہو چکی ہیں الیکشن کے التوا کے لیے، آپ کے سابقہ اتحادی یا پتہ نہیں موجودہ بھی شاید اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی التوا کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی الیکشن کے التوا کا اب تو کوئی خدشہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب تو صرف 18 دن رہ گئے ہیں باقی۔ اس وقت الیکشن کا التوا پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں گو کہ چیلنجز اپنی جگہ ہیں، اور بعض جو محترم جو سیاستدان ہیں جن کا تعلق کے پی سے ہے یا بلوچستان سے ہے، ایک سے زیادہ وجوہات کی بنا پر ان کی باتوں میں وزن ہے، لیکن اس وقت الیکشن کا التوا بہت نقصان دہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب الیکشن میں اب جانا ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں خیر نکلے گی۔ الیکشن میں عوام ووٹ ڈالیں گے، اور جو بھی حکومت سامنے بن کے آئے گی، تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، وہ ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے پہیے کو تیزی سے گھمانا، اور وہ ہم سب کی مشترکہ اس پہ میں پھر اور سیاسی ذمہ داری ہے۔ الگ سے تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے یا کسی اور نے الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی، تو آپ لوگ ریزسٹ کریں گے؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے اس وقت۔ آپ نے جو ایران کا جو واقعہ ہوا بہت افسوسناک ہے۔ ہمارا برادر اور ایک دوست ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، اور کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایران اس طرح پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرے گا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور پھر ہمارے فوج نے اس کا بڑا جچا تلا میجر جواب دیا ہے، اور یقیناً اگر دہشت گردی سے پاکستان بھی بے پناہ اس سے ہمیں نقصان پہنچ چکا ہے، ایران کو بھی، تو یہ تو بیٹھ کے بات ہونی چاہیے تھی، باہمی گفت و شنید کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے نے دوستوں کو اور ہمارے جو خیر خواہ ہم سب کو بہت دکھ پہنچایا ہے۔